جس انداز میں میں نے محفل شروع کر کے جس ماحول میں آپ کے حوالے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، یا تو جبریل ان کی محنت نہیں کر پائے یا آپ اس کا ساتھ نہیں دے پائے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب شاعر آپ تک اپنی بات پہنچائے، اگر اس کی آواز آپ تک پہنچے، اس شاعر کے پاس اگر آپ کی اس کی آدھی آواز بھی آتی رہے گی تو محفل کا ماحول بنا رہے گا۔ چھوٹا بچہ ہے، جتنی محنت سے اس نے پڑھا، اگر شعر اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، تھوڑا اگر اس کی حوصلہ افزائی کر دی ہوتی تو محفل کا ایک ماحول بنا رہتا۔ یہ میری گزارش ہے آپ سے، کوئی میرا حکم نہیں ہے، آپ اس کے لیے مجبور نہیں ہیں ماننے کے لیے، لیکن گزارش ہے، اگر غور کر لیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، نہیں بھی مانیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کوشش کریں گے، اگر میری درخواست پہ عمل کر لیں گے تو محفل کا ماحول بن جائے گا، کیونکہ جو بھی شاعر یہاں پہ موجود ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سنانے کے لیے آئے گا، اور ہر شخص اپنی نظر میں بہتر سے بہتر کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ تھوڑا سا اگر ماحول بنا کے سنیں گے تو وہ بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کرے گا، اور اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے، ہم اس پہ داد دیتے ہیں وہ جب بھی اچھا رہتا ہے، ہم کسی اچھے شعر پہ داد نہیں دیتے وہ جب بھی اچھا رہتا ہے، لیکن اگر شاعر اچھا پڑھ رہا ہے اسے اسی طریقے سے آپ اچھا سنتے ہیں تو ماحول بن جاتا ہے محفل کا، شاعر کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اس کا دل بڑھ جاتا ہے، وہ اور طریقے سے آپ کی خدمت کرتا ہے۔ میں یہاں سے اپنی بات بڑھاتا ہوں اور ایک اور شاعر کے حضور چلتا ہوں، کچھ مصروں سے یہ سفر طے کر لوں تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سکوت ٹوٹ جائے اور شاعر کے لیے تھوڑا سا ماحول بن جائے۔ ایک بار آواز بلند آپ لوگ ایک مصرع دلی کے اندر ہوا تھا، مصرع یوں تھا: مدح باقر کیجیے اور مدح زہرا ساتھ ساتھ، مدح باقر کیجیے اور مدح زہرا ساتھ ساتھ۔ بہت پہچانے ہوئے چہرے اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں تو ہر محفل میں بہت زیادہ داد دیتے ہیں، بہت زور سے چلا کے داد دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، ابھی تک میں ان لوگوں کو خاموش دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بھی 20-22 سال مولا کی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور یہ مظفر نگر کی بحث اور میرٹھ سے منگلور تک اور منگلور سے سہارنپور تک اور وہاں سے آس پاس چتوڑا اور کوال اور کترولی، یہ سب میں دیکھ رہا ہوں، بہت پہچانے ہوئے چہرے، سب لوگوں کو میں پہچانتا ہوں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ وہ جس ماحول میں جس طریقے سے وہ لوگ داد دیتے ہیں ابھی وہ اس فارم میں نہیں آئے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ ان مصروں سے میں انہیں اپنے قریب کر لوں۔ میرے بڑے بھائی جناب خبر باروی صاحب تشریف لائے، بابا بلند نعرے سے بھائی جوہری کے لوگ بھی ہیں، میں سب کو پہچانتا ہوں، اگر زبان پہ نام نہ آئے تو ایسا نہیں کہ میں پہچانتا نہیں ہوں، ماشاءاللہ سب لوگ ہیں، میں سب کو پہچانتا ہوں، سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ تو جو ماحول مجھے چاہیے محفل کے اندر، جو مولا کی محفل میں ہونا چاہیے مجھے نہیں، جو ماحول شہزادی پسند کرتی ہے، مولا پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو ذکر اہل بیت میں بولی جاتی ہیں، اور پھر ان میں داد و تحسین کے لیے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس جشن کے صدقے میں پروردگار آپ تمام حضرات کی جائز خواہشات کو پورا کرے اور داد و تحسین میں بلند ہونے والی آوازیں پروردگار اپنی رحمت ثابت کرے۔ مدح زہرا، مدح باقر کیجیے اور مدح زہرا ساتھ ساتھ، یہ مصرع تھا، ایک دو مسئلے اور ایک آدھ شعر آپ تک پہنچا کے اس ساتھ ساتھ طالب علم کی حاضری درج کر لیجیے گا اور آپ کا شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مصرع یاد ہے: مدح باقر کیجیے اور مدح زہرا ساتھ ساتھ۔ مطلب گزارش کرتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا ماحول بنا دیجیے گا تو شاعر کو اگر بنا ہوا ماحول مل جائے گا تو مجھ سے خوش رہے گا، اگر بنے ہوئے ماحول میں نے شاعر کو نہیں پکارا تو مجھ سے ناراض ہوگا۔ کم سے کم میری پوزیشن کو صاف کر دیجیے گا، آپ کی محبتوں کا شکر گزار رہوں گا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے: بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ۔ بھائیوں، اتنے لوگ ہیں خدا کی قسم اگر ہلکے سے بھی بات کر دیں گے تو بہت زور سے باہر نکلیں گے، یا علی مدد۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، تازیہ سرور کا غازی کا پھریرا ساتھ۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، تازیہ سرور کا غازی کا پھریرا ساتھ ساتھ۔ یہ مطلب پڑھتا ہوں: پیاس کا نوحہ
وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ. میرے ساتھی شعرا بیٹھے، میرے بھائی اختر صدیقی صاحب، جناب انور صدیقی صاحب، میرے بھائی عامر فیض آبادی، بھائی خواجہ صاحب، میرے مولانا حکیم صاحب، یہ سب لوگ باقاعدہ بہترین شعر کہتے ہیں. یہ لوگ بتائیں گے کہ نوحہ الگ صنف ہے اور قصیدہ الگ صنف ہے. نوحہ اور قصیدہ کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے مصرع کہا ہے، مصرے کی وضاحت کروں گا کہ آپ کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ. نوحہ اور قصیدہ ساتھ نہیں ہو سکتے. جو فنکار ہیں، جو صنف سخن سے واقف ہیں، اصناف سخن کی جانکاری رکھتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ قصیدہ اور نوحہ ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن مصرع پیش کرتا ہوں. پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ. پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ. تشنگی ہوٹوں پہ اور چلو میں دریا ساتھ ساتھ. مل کے بولیے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ. بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. جو ماحول میں شاعر کو دینا چاہتا ہوں اس تک آ جائیے مولا کے واسطے. بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ. تعزیہ سرور کا غازی کا پھریرا ساتھ ساتھ. پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ. پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ. تشنگی ہوٹوں پہ اور چلو میں دریا ساتھ ساتھ. سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ. سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ. دیکھیے قرآن اور نہج البلاغہ. سید سجاد اور زینب. سید سجاد اور زینب بڑی سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ. سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ. سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ. دیکھیے قرآن اور نہج البلاغہ ساتھ ساتھ. دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی. دین پر سب کچھ لٹا کر آپ کی ذمہ داری بڑھاتا ہوں. چلا کے شعر نہیں پڑھوں گا، آپ کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہوں. دین پر سب کچھ لٹا کر تشریف لائیے گا. مولانا جعفر صاحب فیضان منگلوری صاحب، جناب مرتضیٰ مولائی صاحب تشریف لائے، ان کا استقبال کرتا ہوں. بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ. بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ. تعزیہ سرور کا غازی کا پھریرا ساتھ ساتھ. پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ. کشتگی ہوٹوں پہ اور چلو میں دریا ساتھ ساتھ. کشتگی ہوٹوں پہ اور چلو میں دریا ساتھ ساتھ. سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ. دیکھیے قرآن اور نہج البلاغہ ساتھ ساتھ. دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم نہیں. دیکھیے دو کیریکٹر ہیں اور دو رول ہیں. دین پر سب کچھ لٹانا اور صبر پر قائم رہنا. یہ دو عمل ہیں، ایک لٹانا، ایک صبر پر قائم رہنا. دو کیریکٹرز پیش کرتا ہوں. چلائے بغیر شعر پڑھوں گا، آپ کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہوں. مصرے کو جیسے سننا چاہے سنیے، آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں. دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی. ان مصروں میں میرا اور آپ کا دونوں کا امتحان ہے. دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی. عزم زینب میں ہے زہرا اور خدیجہ کا. جیسے سننا چاہے سنیے، آپ کے امانت ہے، آپ کے حوالے. دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی. عزم زینب میں ہے زہرا اور خدیجہ ساتھ ساتھ. اور یہ بالکل خاموش رہ کے سنیے گا، شعر کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی. عزم زینب میں ہے زہرا اور خدیجہ ساتھ ساتھ. فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی. فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی. ایک مصرے میں توجہ اور تبرع ساتھ ساتھ.
بیٹی ہے رسول اللہ. اب بولنے لگے وہ لوگ, اب وہ لوگ بولنے لگے. فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی. ایک مصرے میں تولا اور صبر. آئیے حضرات, میرا مقصد اپنے شعر سنا کے داد لینا نہیں تھا. میرا مقصد تھا آپ لوگوں تک, آپ لوگوں کو وہ ماحول دینا آنے والے شاعر کو کہ آپ لوگ آمادہ ہوں. میں اس اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ میرے ساتھ آئے, آپ نے میرا ساتھ دیا اور ایک ماحول محفل کا بنایا. میں اس خوبصورت ماحول میں ایک بہترین ترنم اور بہترین لہجے کا شاعر میں پیش کرتا ہوں جناب عامر فیض آبادی صاحب کی خدمت میں. گزارش ہے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. القمہ کے پہریداروں میں یہی تکرار ہے, میں یہی تکرار ہے. القمہ کے پہریداروں میں یہی تکرار ہے, میں یہی تکرار ہے. القمہ کے پہرے داروں میں یہی تکرار ہے, میں یہی تکرار ہے. القمہ کے پہرے داروں, القمہ کے پہرے داروں میں یہی تکرار ہے. ارے گھاٹ پر عباس ہے یا حیدر حیدر کرار ہے. گھاٹ پر عباس ہے یا حیدر کرار ہے, حیدر کرار ہے. اور حضرات یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں اور پورے مجمع کی سمجھ میں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ گھاٹ پر عباس ہے یا حیدر کرار ہے, حیدر کرار ہے. شعر دیکھے گا کہ گھاٹ پر عباس ہے یا حیدر کرار ہے, حیدر کرار ہے. ختم ہو سکتا نہیں مدح علی کا ذائقہ, مدح علی کا ذائقہ. کیوں ختم نہیں ہو سکتا؟ مولانا فرمایا کہ ختم ہو سکتا پہرے داروں میں یہی تکرار ہے, میں یہی تکرار ہے. گھاٹ پر عباس ہے یا حیدر کرار ہے, حیدر کرار ہے. اور رات یہ شعر کی ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے بازو اپنے بازو اپنے بازو دے رہا ہے مقصد شبیر کو, مقصد شبیر کو. اپنے بازو دے رہا ہے, اپنے بازو دے رہا ہے مقصد شبیر کو. ارے یہ حسین ابن علی کا جعفر تیار, جعفر تیار ہے.
تیار ہے، جعفر تیار ہے، الزما کے پہرے داروں میں یہی تکرار ہے، گھاٹ پر عباس حیدر کرار ہے، حیدر کرار ہے، ختم ہو سکتا نہیں مدح علی کا ذائقہ، مدح علی کا ذائقہ، میرے منہ میں بھی زبانیں میسم کمار ہے، میسم کمار ہے، اپنے بازو دے رہا ہے مقصد شبیر کو، مقصد شبیر کو، یہ حسین ابن علی کا جعفر تیار ہے، جعفر تیار ہے، ارے چاک میں پانی گرانے کا کوئی آسان نہیں، ہاں کوئی آسان نہیں، پیاس میں پانی گرا تکرار ہے، گھاٹ پر عباس ہے یا حیدر کرار ہے، حیدر کرار ہے، سلام علیہ بابا دے بنا ایک مسئلہ کنٹینیو ملادہ فرمائیں، ایک مسئلہ کنٹینیو پیش کرتا ہوں، ملادہ فرمائیں، سلام علیہ بابا دے بنا جہاں ظلم ہر لمحہ پہ آزاد بیٹھے ہیں، جہاں ظلم ہر لمحہ، جہاں ظلم ہر لمحہ پہ آزاد بیٹھے ہیں، مگر وہ کیا کرے دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں، مگر وہ کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں۔ دیکھیے حضرات، آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی آہستہ سے بولیں، میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، مجھے یقین ہے ابھی تک جو حضرات ابھی تک نہیں بولیں گے اور شعر پر ضرور بولیں گے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، ملادہ فرمائیں کہ نبی آلے نبی کے تذکرے سے جن کو نفرت ہے، نبی آلے نبی کے تذکرے سے جن کو نفرت ہے، چلے گا اے وہ محفل سے یہاں بیکار بیکار بیٹھے ہیں، چلے گا اے وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں۔ اور حضرات یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، اگر اس شعر میں ذرا بھی سچائی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع میرا ساتھ دے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، ملادہ فرمائیں، وہ جن کو ہم نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر، وہ جن کو ہم نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر، وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکیدار آج کل مذہب کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکیدار
تذکرے سے جن کو نفرت ہے چلے جائیں وہ محفل سے، یہاں بیکار بیٹھے ہیں وہ جن کو ہم نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں۔ اگر جنت میں جانا ہے عذا خانے میں آ جاؤ، عذا خانے کے اندر خود کے سردار بیٹھے ہیں، ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے، ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے، ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے، ہمارے دل کے اندر ہی سمیت کمار بیٹھے ہیں، ہمارے دل کے اندر ہی سمیت کمار بیٹھے ہیں۔ اور قمر بھائی شیر مولانا فرمائے کہ ہمارے دل کے اندر ہی سمیت کمار بیٹھے ہیں۔ سارے مولائیوں کی نظیر سے پیش کرتا ہوں، مولانا فرمائے ہمارے دل کے اندر ہی سمیت کمار بیٹھے ہیں، کہاں پہ بچ کے جائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، کہاں پہ بچ کے جائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، جہاں دیکھو وہیں پر حضرت مختار۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ دیکھو وہیں پر حضرت مختار بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو وہیں پر حضرت مختار بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو وہیں پر حضرت مختار بیٹھے ہیں۔ اور حضرات اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر اس شعر کو میں نے 50 جگہ پڑھا ہے تو کم سے کم اس شعر پہ 35 جگہ اس شعر کا لوگوں نے کھڑے ہو کر استعمال کیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات اس شعر کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں دیکھو وہیں پر حضرت مختار بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو وہیں پر حضرت مختار بیٹھے ہیں، عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، بتاتا ہوں، عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، بتاتا ہوں، عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، بتاتا ہوں، میں لیٹا ہوں سرحانے حیدر گلوار۔ میرے مگر وہ کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں، عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، بتاتا ہوں، عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، بتاتا ہوں، میں لیٹا ہوں سرحانے ہے درے تن۔
حضرات ہماری تعریف یہ ہے کربلا سے اب تک کہ ہم اندھیروں سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائے، اور جن کے دلوں میں محبت علی محمد کا نور ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد مگر کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں نبیا لے نبی کے لبے کے دے جن کو نفرت ہے چلے جائیں وہ محفل سے یہاں بیکار بیٹھے ہیں وہ جن کو ہم نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں۔ اگر جنت میں جانا ہے ادا خانے میں آ جاؤ، ادا خانے کے اندر خود کے سردار بیٹھے ہیں، ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے، ہمارے دل کے اندر ہی سمیت مار بیٹھے ہیں، کہاں پہ بچ کے جائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، جہاں دیکھو وہیں پر حضرت مختار بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو وہیں پر حضرت مختار